ٹیکس نئے ٹیکس لگانے کی بجائے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اور یہ آپ سب کو معلوم ہے, پنجاب کے لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں, اور اب تو باقی صوبوں کے لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں, اسی لیے آپ کو کبھی کبھار جو ہے وہ کہیں سے جلنے کی تھوڑی بہت بو بھی آ جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے جو ہے پنجاب کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. اور یہی وہ لیگیسی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی, اور اسی لیگیسی کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. مختلف جو محکمے ہیں ہمارے, انہوں نے مختلف ٹیکس تجاویز جو ہیں وہ پیش کی تھی, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور ایک بات میں ضروری جو ہے وہ, اس سے پہلے کہ مولانا سکندر صاحب جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں, انہوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت ریمارکیبل کام کیا ہے پنجاب کے اندر تعلیم کے حوالے سے بھی. اور کل جو ہے جہاں ستھرا پنجاب اور لوکل گورنمنٹ سے بہت سارے صوبوں نے بہت کچھ پتہ نہیں سیکھا کہ نہیں سیکھا, تکلیف بہت ہوئی, تو آج میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ سکندر آج ان کو بھی پڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ تعلیم کے میدان میں بھی اگر ڈیلیور کرنے کی نیت ہو اور آپ کے پاس صرف سال سوا سال کا ایک قلیل مدت ہو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی 15-16 سال مسلسل ضروری نہیں ہوتے, کام کرنا ہو تو 1 سال بھی کافی ہوتا ہے. اور یہ میں ضرور بتا دوں کہ پنجاب کے تمام بڑے چھوٹے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کے وسائل سے پورے کر رہی ہیں. وفاق کا کوئی بھی منصوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے. تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ اپنے وسائل سے مکمل کر رہی ہیں. الیکٹرک بائکس ہیں, 12,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں, گرین ٹریکٹرز ہیں, کسان کارڈ ہے, نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے, کارڈیالوجی ہاسپٹل سرگودا ہے, دھیدانی ہے, مطلب نیم اٹ, میں لمبے میں گنوا سکتی ہوں آپ کو. یہ تمام وہ پروگرام ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے خود اپنے وسائل سے شروع کیے. بہت سارے مکمل ہو چکے ہیں, بہت سارے مکمل کے جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں, اور جو ہے وہ پنجاب الحمدللہ ترقی بھی کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہو رہی ہیں. اور ہماری خواہش اور دعا ہے کہ باقی صوبے بھی وہ تمام ترقی دیکھیں اور وہ تمام سہولیات ان کو بھی ملیں جن کو ابھی تک نہیں مل سکی ہیں. لیکن یہ جو پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں, اور جب اسی خواہش کا اظہار دوسرے صوبے کے لوگ کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر انسیکیور ہو جاتے ہیں. سو اوور ٹو رانا سکندر حیات, ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, اور 1 سال کے سوا سال کے اندر جو ریمارکیبل کام تعلیم کے محکمے میں رانا سکندر نے کیا ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جیسے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ہماری چیف منسٹر کی ریفارمز کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے, جس میں آپ نے دیکھا ستھرا پنجاب میں پہلی دفعہ, میں کیونکہ ریگولرلی اپنے قبرستان جاتا ہوں تو اس دفعہ پہلی دفعہ, اینڈ دس از فار آر چیف منسٹر فرام مائی سائڈ ایز اے پاکستانی, کہ جب میں اپنی دادا اور دادی کی قبر پہ گیا تو باخدا پہلی دفعہ وہ علائشیں, وہ تعفن, وہ بدبو نہیں تھی. تو ایک چیز جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن ناؤ, پچھلے سوا سال میں صرف کچھ کمپیریزنز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں, بیکاز اسی ہال میں ہمارے سے سوالات کیے جاتے تھے کہ جب 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز یہ ریگولر نہیں ہیں تو کیا تعلیم کیا ڈیلیور کرے گی. جب آپ کے صوبے کے اندر 80 لاکھ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو آپ کیا کریں گے. جب آپ کے پاس 1,25,000 ٹیچرز شارٹیج ہے تو آپ اسے کیسے ریفارم کریں گے. جب آپ کے پاس قریباً 15,000 اسکولز ایسے ہیں جو بالکل فنکشنل نہیں ہیں. ان نان فنکشنل سے میرا مقصد ہے 50 بچے, 30 بچے, 60 بچے, اور اسی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن اور کریکولم. سو میں سب سے پہلے تو شروع کروں گا کہ پچھلے سال پبلک سیکٹر اسکولز میں جو انرولمنٹس ہوئیں, جن میں کچھ کوسٹ انرولمنٹس بھی شامل تھیں, وہ تھیں 1.1 ملین, 11 لاکھ بچے. ہم نے الحمدللہ آ کے سسٹم میں 1 کروڑ 8 لاکھ کے قریب بچے تھے جب ہم نے اپنی گورنمنٹ سنبھالی. اور میں آئی اگین وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو میڈم چیف منسٹر, بیکاز دیکھیں ینگ لوگوں کے بارے میں باتیں سبھی کرتے ہیں, بٹ فار می ایز اے ینگ پرسن ہو کیم ٹو دی اسمبلی ایٹ 38 ایئرز, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پورٹ فولیو دیا جائے گا, بٹ میڈم چیف منسٹر نے ینگ لوگوں کو ٹرسٹ کیا اور اس کے ریفارمز
کی پہلی لسٹ کہ آج دیکھیں الحمدللہ 1.1 ملین 11 لاکھ بچوں سے انرولمنٹ ہم نے پک اپ کی ہے اور انرولمنٹ ڈرائیو چلتی ہے اکتوبر تک. بٹ الحمدللہ ایز آف ناؤ 26 لاکھ بچے پبلک سیکٹر سکولز کے اندر انرول ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ان میں گوسٹ انرولمنٹس نہیں ہیں. تو ہم نے ایک بچہ نادرا کے ساتھ لنک کر دی ہے. وی پیڈ 25 روپیز ٹو نادرا ٹو میک شیور کہ سکندر ایک ہی اسکول میں انرولڈ ہو, سکندر 3 اسکولز میں نہ ہو. سو 11 لاکھ انرولمنٹ والے صوبے سے, جس میں قریباً 1.5-2 لاکھ فیک گوسٹ انرولمنٹ ہوتی تھی, 26 لاکھ انرولمنٹ اینڈ اٹ از کنٹینیوڈ. اور 18 لاکھ بچے ایسے ہیں جو ہم نے پچھلے 1 سال میں سسٹم سے نکالے. سو اگر ہم وہ نہ نکالتے تو شاید ہم آپ کے سامنے بڑے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز اور پریزنٹ کرتے کہ دیکھیں آج ہمارے بچے 1.70 کروڑ پہ چلے گئے. بٹ ہماری چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بول, ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے. اسی طرح 1,25,000 ٹیچرز شارٹ تھے. جب میں پہلی دفعہ آیا, بریفنگ دی گئی, میڈم چیف منسٹر نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اس کا ڈیٹا انالیسس کریں. جب کیا تو یہ پتہ چلا کہ میکسیمم ٹیچرز شارٹیج 56,000 ان سکولز میں ہے جہاں پہ بچوں کی تعداد ہی بہت کم ہے. اس کے لیے ہم نے 4 ماڈلز بنائے. کوئکلی ینگ آنٹرپرنورز, اس صوبے کا کوئی ایک بچہ یا بچی جس نے ماسٹرز کیا ہو اور 2 بیچلر اسٹوڈنٹس ہوں, جن سکولوں کو کہا جاتا رہا کہ یہ سکول بیچ رہے ہیں, یہ سکول جو ہے سرکاری سکول جو ہے نیلام کر رہے ہیں. نہ ہم نے سکول نیلام کیے, نہ ان سکولوں کے اندر 1 روپیہ فیس لی جاتی ہے, ان میں فری کتابیں دی جاتی ہیں, اور الحمدللہ ان میں بچوں کو ساؤتھ پنجاب کے اضلاع میں فری پیک آف ملک بھی دیا جاتا ہے. اب اس سے کیا ریفارم ہوا؟ سو لیٹ سے میں سکندر ہوں, مجھے میرے گاؤں کا سکول مل گیا, میرے ساتھ 2 پارٹنرز تھے, میرا والد غریب آدمی ہے بٹ میرے پاس انٹینٹ تھا, میرے پاس تعلیم تھی. اب ان سکولوں میں 5,700 سکول ہم نے پہلے فیز میں جو آؤٹ سورس کیے, ان میں انرولمنٹ